نور مقدم کیس کے حوالے سے مزید کافی چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ظاہر جعفر کی ایکٹنگ سے لے کے اس کے والدین کیا کھیلنے والے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، مگر پہلے اس بات پہ ذرا غور کریں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نور مقدم کیس کے ملزمان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا بس چلے تو نور مقدم قتل کے ملزم کو گولی مار دوں۔ تقریباً ہر پاکستانی کے احساسات اس کیس کو لے کر ایسے ہی ہیں، پر ایسے ہی یہ مسئلہ نہیں حل ہونا۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے ادارے، ہمارے قوانین اور ہماری ریاست یہ ثابت کریں کہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، کوئی کتنا بھی امیر ہو، اس کے پاس کسی ملک کی بھی شہریت کیوں نہ ہو، اگر پاکستان میں کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس کو ملکی قوانین کے مطابق واقعی سزا ملے گی۔ تو اس ظاہر جعفر کو عدالت سے سزا ملنا بڑا ضروری ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا بڑا ضروری ہے، اور ظاہر جعفر کے ساتھ چاہے اس کے والدین تھے یا گھر کے ملازم، اگر ان کے علم میں ہوتے ہوئے یہ قتل ہوا اور انہوں نے جرم کو چھپایا تو ان کو بھی قوانین کے حساب سے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ معاشرے، ملک اور قومیں تب بڑی ہوتی ہیں جب قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اور یہ ظاہر جعفر کا کیس اس وقت ملک کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے۔ ظاہر جعفر انتہائی چلاک، مکار، زیرک اور ڈرامے باز شخص ہے۔ کل جب پولیس نے اس کو لے کے لاہور آئی، جہاں فورینسک لیبارٹری میں رہائش گاہ سے ریکور کی گئی فوٹیج کا فورینسک تجزیہ کیا گیا اور ماہرین نے ملزم کا پولی گراف ٹیسٹ بھی کیا، تو ظاہر جعفر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ اور مختلف ہیلے بہانے کرتا رہا۔ ایسی ایکٹنگ شاید کسی فلم میں کرتا ہے جس کو آسکر ایوارڈ مل جاتا، جو اس کے گھر والے اور دوست اس کو معصوم، نشئی اور ذہنی مریض ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کی تو کلائی کھل گئی۔ پولی گراف ٹیسٹ میں ظاہر جعفر سے 20 سوالوں کے جواب لیے گئے جو اسلام آباد پولیس کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی عدالت میں پھر ظاہر جعفر کو پیش کیا گیا جب مقتول کے وکیل شاہ خاور نے دلائل دیے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے کچھ چیزیں اور مزید کردار سامنے آئی ہیں۔ 40 گھنٹوں کی فوٹیج میں بہت سی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ دوسری جانب ملزم ظاہر جعفر کے وکیل نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کا پولی گرافک ٹیسٹ بھی کرا لیا گیا اور ریکوری بھی ہو چکی، مزید جسمانی ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے؟ پر عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد پولیس کی سزا منظور کرتے ہوئے ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 2 روز کی توسیع کر دی۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں پہ کہ اس وقت تمام زور، پیسہ اور طاقت استعمال کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی ظاہر جعفر کے والدین کو کسی طرح ضمانت مل جائے، اور ان کے وکیل بھی اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک آدھی پیشی کے بعد ان کو ضمانت مل جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جب یہ باہر آئیں گے تو بہت چانسز ہوں گے کہ یہ کیس بڑا کمزور ہو جائے گا۔ وجہ سمپل ہے کہ یہ بڑے ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں، پیسے سے ہٹ کر ان کے پاس طاقت ہے، ان کے بڑے ہمدرد ہیں، ان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ ماں باپ کا کیا تعلق ہے قتل سے، نور مقدم کا سر قلم تو بیٹے نے کیا، تو اس کی کہانی کو جس طرح ہے کہ اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں 2 بھائی دلیپ کمار اور وامک ریاض نے تھراپی سینٹر کے نام سے اعلیٰ طبقے کے بچوں کے لیے نفسیاتی ری ہیبلیٹیشن سینٹر بنا رکھا ہے۔ جس دن یہ وقوع ہوا تو ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر نے وامک ریاض کو فون کیا اور بڑے عام سے لہجے میں کہا کہ میرے گھر میں کسی کو بھجوا دو، وہاں ظاہر جو ہے اس کا بیٹا وہ کسی لڑکی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ یہاں یہ میں بتا دوں کہ اشرافیہ کی انگریزی میں غیر اخلاقی جنسی تعلق کو جو کچھ کہا جاتا ہے اس نے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ ظاہر کے والد کا لہجہ اتنا معمولی اور رعونیت بھرا تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا۔ بہرحال تھراپی سینٹر والوں نے اپنی ٹیم بھجوا دی۔ اس دوران ظاہر اور نور کے دوست بھی ان کے گھر پہنچ گئے، وہ بھی گیٹ پہ کھڑے تھے، ٹیلی فون پہ ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ تھراپی سینٹر کی ٹیم نے ظاہر کو دروازہ کھولنے کا کہا، اس نے انکار کر دیا۔ ٹیم لیڈر امجد سیڑھی لگا کے اوپر گیا، اس نے کھڑکی توڑی، اندر کی صورتحال دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں خون تھا جبکہ نور کا جسم سر سے الگ پڑا ہوا تھا۔ امجد نے ٹیم کو آواز دی فوراً اوپر آ جاؤ، لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پہ حملہ کر دیا۔ پہلے گولی چلائی لیکن گولی پستول میں پھنس گئی۔ اس کے بعد اس نے امجد پہ چاقو سے حملہ کیا، چاقو امجد کے جگر میں لگ گیا، لیکن بہرحال اس سے لڑتا رہا اور اس نے اس کو گرا لیا۔ اس دوران ٹیم آ گئی، انہوں نے ظاہر کو باندھ دیا۔ ہمسائے افراتفری دیکھ رہے تھے، ایک ہمسائے نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس بھی اندر داخل ہو کے سکتے میں آ گئی۔ پولیس نے ظاہر جعفر کو فوراً گرفتار کر لیا اور شوکت مقدم کو بھی ثانیہ کی اطلاع دے دی گئی۔ ظاہر کا باپ کراچی سے واپس آ گیا، آ کر اس نے آتی پولیس پہ چڑھائی کر دی۔ اس کا بار بار کہنا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے ہوتے کون ہیں۔ پولیس نے اس کو سمجھایا، لیکن طاقت اور دولت کے نشے میں وہ چور تھا، تکبر کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ یہ تڑیاں لگاتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ذاکر جعفر نے وکلا کی لائن لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ بھی ڈلنا شروع ہو گیا۔ پھر جب موبائل ڈیٹا ملا، سی سی ٹی وی فوٹیج ملی اور یہ ثابت ہو گیا کہ ظاہر جعفر
کہ والدین معاملے کو سیریس لے لیتے یا اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرتے تو شاید نور مقدم بچ سکتی تھی۔ تو پولیس نے ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان دونوں ملازمین کو بھی پکڑ لیا کیونکہ پولیس کو شک ہے کہ وہ ملوث ہیں، اور یہ اگر پولیس کو اطلاع کر دیتے یا کسی ہمسائی کو بلا لیتے تو بھی نور بچ سکتی تھی۔ ذاکر جعفر اور اس کی بیوی عصمت آدم نے گرفتاری سے بچنے کی ساری کوششیں کی، ریمانڈ کے وقت بھی وکلاء کی لائن لگا دی، لیکن بہرحال پولیس کی استقامت کی وجہ سے یہ کوشش ناکام ہو گئی، اور اب قاتل ظاہر جعفر، اس کے والدین اور ملازمین سب حوالات میں ہیں، اور یہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح جیل سے باہر آئے جائے، یہ پوری طاقت لگا رہے ہیں۔ اور اس وقت ظاہر جعفر کا وکیل الگ ہے، اس کی ماں کا وکیل الگ ہے، باپ ذاکر جعفر کا وکیل الگ ہے، یہ جیل میں ہے، لیکن ڈان جیسے اخبار میں اشتہارات چھپ رہے ہیں۔ کمال ہے، یہ عدالت لائے جاتے ہیں اور یوں ان کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے جیسے زیادتی انہوں نے کی، زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے، قتل انہوں نے نہیں کیا، قتل ان کے اپنے کوئی عزیز ہوئے ہیں۔ دراصل یہ ساری پلاننگ ہی ظاہر جعفر کے ماں باپ کی تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ظاہر نے نور مقدم کا قتل کر دیا تو انہوں نے پولیس کو اس لیے نہیں بتایا کہ کسی طرح پہلے ظاہر کو یہاں سے نکالا جائے، اس لیے تو تھیراپی سینٹر والوں کو بلایا گیا تھا کہ وہ پاگل پن والی کہانی گھڑ کر ظاہر کو بچائیں اور اس کو گھر سے نکال کر لے جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر کے ماں باپ، ملازمین اور تھیراپی والوں تک نے پولیس کو فون نہیں کیا، یہاں تک کہ تھیراپی والوں کے ایک بندے کو ظاہر نے بری طرح زخمی کر دیا، پھر بھی انہوں نے پولیس کو کال نہیں کی۔ اس پر بھی اگر کوئی مجھے کہے کہ سب ظاہر کی اکیلے پلاننگ تھی تو میں اس کو اتنا بیوقوف تو میں نہیں ہوں کہ میں اس پہ یقین کر لوں۔ ظاہر نے جو جرم کیا اس کو چھپانے میں تھیراپی سینٹر والے، گھر کے تمام ملازمین اور سب سے بڑھ کر ظاہر جعفر کے اپنے ماں باپ ملوث تھے۔ ایک دفعہ ظاہر جعفر کے ماں باپ کے باہر آنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھنا کیسی کیسی توجیحات، کہانیاں، سرٹیفکیٹ سامنے آئیں گے جس سے ظاہر جعفر کو پاگل اور نشئی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستانیوں کو باور کرایا جائے گا کہ یہ امریکہ سے لے کر برطانیہ کے پتہ نہیں کون کون سے پاگل خانوں میں رہا ہے، یا پھر شاید پیدا ہی پاگل ہوا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو جب نور کے قتل کا علم ہو گیا تو پولیس کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، پولیس گیٹ پھلانگ کر اندر گئی۔ پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تھا تو وہ اس وقت بھی ہوش و باس میں تھا، اور یہ آج بھی مکمل سینسز میں ہے۔ اب آپ اس کی چالاکی دیکھیے، یہ پولیس کے ہر سوال پہ ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں امریکی شہری ہوں، مجھ پہ پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں، اور آپ مجھ سے میرے وکیل کے ذریعے سوال کریں۔ یہ پولیس کو بیان نہیں دے رہا۔ والدین نے بھی اس کے دماغی توازن کی خرابی کی رپورٹس بنوانی شروع کر دی ہیں۔ اس سے پورا ملک اشرافیہ کے بچوں کی واہیات حرکات کا سرکس بن چکا ہے۔ آپ رات کے وقت سڑک پہ نہیں نکل سکتے کیونکہ نشے میں دھت ان کے بچے آپ کو کہیں کچل نہ دیں۔ ان کے والدین بڑے آرام سے میرے بچے جو ہیں وہ مزے لے رہے ہیں یہ کہیں گے، اور بچے اگلے فلائٹ پکڑ کے باہر نکل جائیں گے۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ جتنا نور کا قتل خوفناک، اندوناک اور ہولناک ہے، اتنا ہی ظاہر جعفر کے والدین، اس کے گھر میں موجود ملازمین، تھیراپی سینٹر والے اور وہ لوگ اس کیس میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی کردار مشکوک ہے اور گرا ہوا ہے۔ اور اس میں ان کے وہ دوست بھی ہیں جو سامنے نہیں آ رہے، جن کو اس نے فونز کیے، جن سے اس نے قتل کرنے کے اوزار مانگے، جس نے ان سے ایڈوائز مانگی، جن سے اس سے پیسے مانگے۔ اللہ پاک نے آخرت میں جو ان کے ساتھ کرنا ہے وہ تو ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو اس دنیا میں بھی پوری طرح ذلیل اور رسوا کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو آپ بھی ایک دفعہ یہی دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو نور بچی ہے اس کو کسی نہ کسی سینس میں تو تھوڑا بہت تو انصاف مل جائے۔ پورا تو نہیں مل سکتا، وہ تو اپنی جان سے گئی بیچاری، اس کے ساتھ جو زیادتی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، لیکن کم از کم اس کے قاتل جو ہے اس طرح دندراتے ہوئے بے شرمی سے نہ پھریں۔ اور اس میڈیا کو بھی دیکھیں کہ جو میڈیا ان قاتلوں کی سپورٹ میں پیسے لے کے اشتہار چھاپ رہا ہے یا جو ان کی مرضی کی رپورٹنگ کر رہا ہے، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں؟ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔